السلام علیکم دوستو، کل ہم نے قصیدے کی تعریف اور اس کے اقسام کو دیکھا۔ آج ہم لوگ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قصیدہ کے 5 اجزائے ترکیبی ہیں۔ پہلا تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح، چوتھا مدعا اور 5واں دعا۔ تشبیب، قصیدے کی تمہید کو تشبیب کہتے ہیں۔ اس کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہار کی منظر کشی اور شباب و شراب کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے موضوعات پند و نصائح پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ تشبیب کے موضوعات لامحدود ہوتے ہیں۔ دوسرا جز گریز ہے۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ براہ راست کسی کی تعریف یا مدح شروع نہیں کرتا، بلکہ بات سے بات پیدا کرتا ہے اور اس طرح دھیرے دھیرے سے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں۔ مدح، گریز کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے۔ اس جز کو مدح کہتے ہیں۔ یہ قصیدے کا سب سے اہم جز ہوتا ہے۔ اس میں شاعر مبالغہ سے کام لیتا ہے۔ مدعا، قصیدے کا چوتھا جز مدعا ہے۔ اس کو عرض مطلب بھی کہتے ہیں۔ اس جز میں شاعر اپنا مدعا اپنے ممدوح کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ غالب نے ایک قطعہ میں اپنی مالی مشکلات بیان کرنے کے بعد کہا ہے: میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ یاد رہے، مدعا قصیدے کا لازمی جز نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر قصیدے میں شاعر اپنا مدعا بیان کرے۔ کبھی کبھی بہت سارے قصیدے بغیر مدعا کے بھی ملتے ہیں۔ دعا، دعا قصیدے کا آخری جز ہے۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح کو درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دیتا ہے اور قصیدہ ختم کر دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔